2022 کے ڈیوسٹیٹنگ سیلاب کے بعد پاکستان کی ریکوری کے لیے انٹرنیشنل ڈونرز نے $10 ارب کے وعدے کیے تھے. اس میں سے تقریباً $2.5 ارب واقعی ملک میں آ چکے ہیں. یہ ہے ان $2.5 ارب کا استعمال کا ایک مختصر جائزہ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بریس پروگرام نے $1.5 ارب کی بجٹ سپورٹ دی. یہ ٹریجری انفلو تھا, وہ برک اینڈ مارٹر ریکنسٹرکشن نہیں جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے بریس کی کو فائنینسنگ کے طور پہ $500 ملین دیے, جس کی ڈسبرسمنٹ نومبر 2022 میں ہوئی. US, یورپین یونین اور دیگر ڈونرز کی چھوٹی گرانٹس UN ایجنسیز اور NGOs کے ذریعے ہیومینیٹیرین اور ارلی ریکوری کے کاموں پر لگی. 2025 میں پاکستان کیوں موسمیاتی آفت کے سامنے اتنا کمزور ہے, یہ سمجھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ 2022 کے بعد ریکوری کے فنڈز کے ساتھ کیا ہوا. Last year, Transparency International Pakistan did an assessment. Let me make 3 key points. First, I think جب ہم climate financial inflows کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو پاکستان کی جو ہماری ایسٹیمیٹڈ نیڈس ہیں $340 بلین, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں with the amount of climate finance that has been received in Pakistan, it is disproportionately lower. Secondly, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو کلائمیٹ فائنانس کی مد میں جو پروجیکٹس جاری ہیں ان کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے, مگر اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ رول کچھ سیکٹرز کے اوپر بھی فوکسڈ ہے. سو فار ایگزامپل mitigation is an area where we have largely focused, and I think the adaptation, resilience and disaster preparedness are in areas which are weak. Thirdly, I think it's very important to highlight that when we talk about climate finance, transparency needs to be put at the center of it. Transparency کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیشنل ٹریکنگ سسٹم ہو ملک میں, اور اس نیشنل ٹریکنگ سسٹم کے تحت یہ انفارمیشن عوام تک موجود ہو کہ جی پاکستان میں کلائمیٹ فائنانس کی مد میں کتنی رقم آئی, وہ رقم کس طرح خرچ ہوئی, اس رقم کا جو ہے کلائمیٹ اسسمنٹس کس طرح ہوئی, پروجیکٹس کا امپیکٹ کیا ہوا گراس روٹ لیول پہ. اینڈ آل دس انفارمیشن بلڈز ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس among the communities who are affected by climate change.